الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدوب الکریم کی ذات برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، باری ہے ارض و سماوات میں. اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدت و ارادت و محبت و برا نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی احتشام برادران سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج فکر آخرت کے حوالہ سے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اصل کی شریعت ڈال کے آپ کے قلم اظہار میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو فرشتوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا موت ہم پہ نہیں ہے، اہل نفس پہ ہے، ہم موت سے بھری ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کل من علیہا فان، کائنات میں ہر چیز فنا ہو جانی ہے، وَيَبْقَى رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی. تو فرشتوں نے کہا ہائے افسوس، اب کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. صاحب یاد رکھنا، پہلے ذکر پہلے نفس کا تھا، تو فرشتوں نے اس بات کی خوشی منائی کہ موت ہم پہ نہیں ہے. جب کائنات کہاں فنا ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں باقی بچے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. فرشتوں نے کہا ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم پہ بھی موت آئے گی. تو صاحب یاد رکھیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ 5 چیزوں کو پسند کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. کیا بولے؟ 5 چیزوں کو پسند کریں گے. میرے حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. جس چیز کو پسند کریں گے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون العقبہ، دنیا کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، آخرت کو خیر آباد کہہ دیں گے، اس کو بھول جائیں گے. یہ حضور کا فرمان ہے یحبون الدنیا، دنیا دار ہو جائیں گے لوگ، کاروباری ہو جائیں گے لوگ. ہر طرف انسان کاروبار میں جٹ جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص مسجد میں نہیں آتا، دنیا دار بنتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، ہر وقت اس کو اپنے کام کاج کی پڑی رہتی ہے. ادھر سے فون آیا فلاں بندے کے پیسے دینے، ادھر سے فون آیا فلاں بیٹی آ رہی، ادھر سے فون آیا ابھی اس کا مال دینا ہے. ہر وقت دنیا میں ہی لگا رہے، دنیا کی محبت میں کھو گیا ہے، بس آخرت کو بھول گیا ہے.
اور نماز کی طرف نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ میں اتنا کام کاج رکھ دے گا پھر اس کو اپنے بارگاہ میں آنے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ یاد رکھنا، بعض ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس بڑی دولت ہے اور انسان اندر ہی اندر کہتا ہے کاش میرے پاس ایسی دولت ہوتی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو دولت دی ہے اور رب تعالیٰ نے تجھے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی، جس کو سجدہ مل جائے اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ ہمیں پتہ نہیں سجدے کے اندر کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ فرمائے یحبون الدنیا وینسون العقبہ، دو دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون الدور وینسون القبور، لوگ گھروں کے ساتھ اپنا دل لگائیں گے، لوگ گھروں کے ساتھ آج یہ مکان بنا دیا، آج وہ مکان بنا دیا، آج فلاں ٹاؤن کے اندر میری کوٹھی ہے، فلاں علاقے کے اندر میری کوٹھی ہے، فلاں اسلام آباد کے اندر میری عالی شان بنگلہ ہے، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر میرے بنگلے ہیں، لوگ فخر محسوس کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ گھروں سے محبت کریں گے، لوگ عالی شان بنگلے بنائیں گے، اگر کسی کا اچھا بن گیا اس کو منہدم کر دیں گے اور اس کی جگہ ایک نیا ڈیزائن بنائیں گے اور فخر کریں گے یہ دیکھو میرا بنگلہ کیسا ہے۔ فرمایا وَيَرْسُونَ الْقُبُورَ، یاد رکھو یہ لوگ ایسے ہوں گے دنیا کے گھروں سے تو محبت کریں گے مگر آخرت کے گھر کو بھول جائیں گے، یہ قبر کو بھول جائیں گے، جہاں اس میں جانا ہے، جس کے لیے اس میں تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بھول جائیں گے، یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ تو صاحبو یہ بات واضح ہے، آج لوگ اپنا دل لگاتا ہے گھروں کے اندر۔ ایک انصاری کا گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، اس وقت کے اندر بڑا عالی شان مکان تھا اور گنبد نما مکان تھا۔ حضور گزرنے لگے، کہا یہ کس کا مکان ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا گیا حضور یہ فلاں انصاری کا گھر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے کہا حضور گزرے تھے تیرے گھر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کہا کیا کہا حضور نے؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا، حضور نے پسند نہیں کیا، اس نے نکیل پکڑی اور گھر کو زمین کے برابر کر دیا، منہدم کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب میرے نبی وہاں سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مکان نہیں دیکھا جہاں مکان تھا، فرمایا یہاں مکان ہوا کرتا تھا، کہاں گیا؟ حضور وہ تو گرا دیا۔ کہا کس کا تھا؟ حضور فلاں انصاری کا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، کہا یہاں تمہارا گھر تھا؟ کہا حضور میں نے اس کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور پتہ چلا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ کو پسند نہیں تھا۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے جو چیز حضور کو پسند نہیں تھی ہمیں وہ کیوں پسند ہو؟ جو چیز حضور کو پسند ہے ہمیں وہ چیز پسند کرنی چاہیے۔ جب یہ گھر آخرت کا گھر نہیں، میرے نبی کا گھر دیکھیں، کیا وہاں کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات نہیں تھے؟ کیا وہاں بڑے بڑے بادشاہ نہیں تھے؟ نجاشی کا محل نہیں تھا؟ اس دور کے اندر، جس دور کے اندر میرے نبی دنیا میں آئے، اللہ نے اپنا محبوب نہیں بھیجا محمد عربی؟ اور سب نبیوں سے افضل نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ نے کہا نہیں محبوب آپ کے ساتھ یہ گھر چلا کریں گے، یہ سونے کے پہاڑ چلا کریں گے؟ کیا کہا؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھلا، ایک دن بھوکا رکھ، تاکہ شکر بھی کروں اور صبر بھی کروں۔ یہ میرے نبی کا عالم ہے، یہ کفیت ہے۔ اور آج کا انسان کہتا ہے 3 وقت نہیں، 4 وقت 5 وقت کا کھانا چاہیے، اور کھانے کی بڑی ہوتی ہے، مال سمیٹنے کی بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا یحبون الدور وینسون القبور، فرمایا قرب قیامت کے نزدیک لوگ گھروں سے محبت کریں گے، ایک گھر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 والی گھر بنائیں گے اور آخرت کے گھر کو بھول جائیں گے، قبر کے گھر کو بھول جائیں گے۔ اور نمبر 3 یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے، دولت سے محبت کریں گے لوگ اور اس کا حساب دینا بھول جائیں گے۔ اب ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جب انسان دنیا کمانے پہ آتا ہے، مال کمانے پہ آتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں یہ مال جو کما رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا
حرام کا، اس سے پرواہ نہیں. مگر حضور نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہوں گے مال سے محبت کرنے والے ہوں گے، دولت سے پیار کرنے والے ہوں گے. جاؤ دیکھ لو، یہ بات حقیقت ہے. جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو مجھے بتائیں قرآن کیا کہتا، تمہارا مال کمانا کیا ہے؟ حرام ہے. تو جاؤ دیکھو بازار بھرے پڑے، کیا یہ رب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ بولے یہ بازار ایریا ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو ہر چیز، مجھے بتائیں 1-2 گھنٹے میں کتنا کما لے گا؟ 2 گھنٹے میں کتنا کما لے گا؟ لاکھوں کما لے گا. جتنا تو کمائے گا. اچھا ایک بات آپ کے سامنے میں توجہ رکھتا ہوں، حساب اس کا ہوگا، حساب اس کا ہوگا جو رزق حلال کمایا ہوگا. حساب اس کا ہوگا جو رزق حلال کمایا ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا بتا جو میں نے تجھے مال دیا تھا اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے کمایا، حلال کمایا. اور جس نے حلال کا نہیں کمایا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچے تو صحیح. آج دولت کی فکر نہیں ہوتی، آج اولاد کی محبت میں کیا کچھ نہیں کر جاتے. اللہ حضور فرماتے ہیں یحبون المال، یہ لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت کے نزدیک ان لوگوں کو دولت کی پڑی ہوگی، ان لوگوں کو محبت ہوگی. آج کوئی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دے نا، ایک تھپڑ لگا دے چھوٹے بھائی کو تو بڑا بھائی باہر ہی نکل آتا. کس نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ اس کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا. اور یار جو چھوٹا بھائی اگر کسی سے پیٹے اور بڑا بھائی اس سے برداشت نہ کرے اس کو میں مار دوں گا. جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ماں دنیا سے چلی جاتی، کیا وہی باپ جب جاتا ہے وہی بڑا بھائی جو چھوٹے بھائی کو مار پڑتی تھی تیش میں آ جاتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، جب وہی بڑا بھائی بٹوارے کی باری آتی وہ کہتا ہے فلاں پلاٹ میرا وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ کیا یہ نوبت نہیں آ جاتی؟ آتی ہے، حقیقت ہے. وہ گھر میرا، وہ دکان میری، اگر نہیں دیتا تو تجھے گولی مار دوں گا. یہ نوبت میرے نبی کا فرمان ہے. فرمایا میری امت کے اندر مال کیا ہے؟ فتنہ ہے. کیا ہے؟ مال فتنہ ہے. تو صاحب وہ یاد رکھنا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا جو تو نے مال کمایا ہے اس کا حساب بھی دے. حضور کا فرمان ہے جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے دولت کمائے گا اور اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ پوچھ نہیں لیتا بتا یہ مال آیا کہاں سے، یہ مال آیا کہاں سے. آج بیوی کو بھی فکر ہوتی ہے بندہ مال تھوڑا لے کے آیا، ماں کو بھی فکر ہوتی ہے بندہ مال تھوڑا لے کے آیا. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے شاید یہ آپ کے سامنے رکھی تھی. ہمارے ادھر کا ہی واقعہ ہے قریب کا. وہ ایک پولیس والا تھا نا، جب نئے نئے وہ نوکری پہ لگا نا، اچھا کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ شعبے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش حرام طریقے سے اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے نا پھر اس کے منہ سے حرام لگ جاتا ہے، وہ دور نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے. تو یاد رکھنا جب نئی نئی نوکری پہ لگا نا اور اس نے 1 2 3 4 مرتبہ جب پیسے لے کے اپنی ماں کو دیے، اس کی ماں کو چسکا نہ پڑ گیا. جب تھوڑے پیسے لے کے آتا ماں کہتی آج تھوڑے پیسے کیوں آئے؟ اس کو کیا پتا یہ جہاں سے لے کے آتا ہے. پھر ماں نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، آج کے بعد پیسے تھوڑے لائے. اچھا وہ پیسے لانا شروع کر دیا، اس سے خود بے چینی ہونے لگی یہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اچھا کیا ہوا؟ ماں ڈانٹ لی جب تھوڑے پیسے آتے. جب وہ بندہ جب دنیا سے گیا، یقین مانے یہ تو قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے کاموں کی کا واقعہ ہے. جب وہ، یہ بہت پرانی بات ہے، جب وہ دنیا سے گیا اور جب قبر میں اتارنے لگے جو چھپکلی ہوتی ہے اس کی قبروں سے بھر گئی اور جتنے بھی لوگ تھے وہ دیکھ کے حیران ہو گئے یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہوا. اور جب اس کو بھگاتے پھر دوبارہ آ جاتی، قبر سے نکالتے دوسری قبر کھودی گئی، اس پہ جب لٹایا گیا تو پھر وہی منظر. اور جب علماء کی جب مجلس بیٹھی کہا اب کیا کیا جائے، کہا اس کا کوئی دنیا میں کہا ہے ماں ہے بلا، کہا کوئی ایسا اس کا عمل دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ اس کو آج سزا مل رہی ہے لوگ بھی دیکھتے کیا ہے. کہا افسوس یہ حرام کھاتا تھا، کھاتا بھی تھا. جب مال تھوڑا لے کے آتا تھا میں سرزنش کرتی تھی، آج کیوں تھوڑا لے کے آیا ہے؟
کہا کہ اسی کی بدولت آج اس کو عذاب مل رہا ہے۔ حرام کھانے والوں یاد رکھنا وقت آنے والا ہے، آج تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا بتا یہ مال کہاں سے آیا، اگر دیا ہے تو رب تعالیٰ کہے گا بتا کہاں خرچ کیا۔ آج ہمیں دولت کی ہوس لے ڈوبی، آج ہمیں مال کی ہوس لے ڈوبی، آج ہم خوش ہوتے ہیں دوسرے بندے کو دیکھ کے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، کاش ہم عادی ہو جاتے کہ وہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، کاش میں بھی 5 وقت کا نمازی بنتا۔ ہماری جو ضد ہے اس بات پہ ہے کہ وہ بندے کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کاش ہمارے ماں باپ یہ کہتے بیٹا وہ بندہ دیکھ وہ قرآن کا حافظ ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھ بیٹا وہ عالم دین ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ کاش ہمارے تربیت ایسی ہوتی، کاش ہماری ماں باپ ہمیں گرتی ایسی دیتے تھی، عشق مصطفیٰ والی گرتی دیتے، کاش ہمیں اٹھنا بیٹھنا ایسا نصیب ہوتا، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی۔ آج دیکھ لیں برے لوگوں کی صحبت بڑی پڑی ہوئی ہے، اور جو اللہ والے ہیں جو مساجد آج بھی خالی ہیں، اور وہ کہا تھا نا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، انسان مال سے محبت کرے گا اور حساب کو بھول جائے گا، اس کو یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ میں نے آخرت میں حساب بھی دینا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج بڑا مال بچا بچا کے رکھتا ہے نا، گن گن کے رکھتا ہے، اپنے سرحانے پہ رکھتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ یاد رکھنا وہ وقت بڑا جلدی آنے والا ہے کہ جب اللہ کے حضور تو کھڑا ہوگا، اور جب تو چھپائے گا مگر چھپانے سے بھی نہیں چھپے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ نمبر 4 یحبون العیال وینسون الحول، فرمایا اہل و عیال کے ساتھ بڑی محبت کرے گا اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جائے گا۔ کیا آج ہمیں اپنی اولاد پسند نہیں ہے؟ کہ آج ہمیں اپنے عزیز و کارہ سے محبت نہیں ہے؟ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں انسان پاپڑ بیلتا، بولے کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے اولاد کے لیے کتنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، کیا اس کا جو فیوچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے، آنے والا جو وقت ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ باپ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، کیا اوور ٹائم نہیں باپ لگاتا؟ بولے ساری دیہڑی بھی کام کرے اور رات کو لیٹ بھی آئے، اور مجھے بتائیں یہی باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، اور اگر اولاد بڑی ہو جائے اور باپ بڑھاپے میں آ جائے اور اولاد تھپڑ منہ پہ مارے، پھر اولاد یہ کہے باپ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ مجھے بتائیں اس دن جس کے لیے تو محنت کرتا رہا، پھر بتا پھر تیرے پلے کیا رہ جائے گا؟ پھر مولویوں کے چکر لگائے گا کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، دعا کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب 7 سال کی عمر تھی میرے نبی نے فرمایا اس کو پکڑ مسجد میں لا، 11 سال کی عمر ہو فرمایا اس کو مار کے نماز پڑھا، اس وقت میرے نبی نے کہا اس کو لے کے آ۔ اس وقت وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت میں لگا کے رکھا تھا کہ اپنے لاڈ میں رکھا تھا کہ میرا بچہ چل سو جا۔ ہم نے وہ بچپن دیکھا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا تھا، جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، ہمارے والدین ہمیں اٹھاتے تھے زبردستی، چل مسجد میں نماز پڑھ، چل قرآن پاک بھی پڑھ کے آ۔ آپ نے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں آپ کے اس علاقے میں رہنے والا ہوں، بتائیں کسی باپ نے اپنے بچے کو مسجد میں لے کے آیا ہو؟ اور یار جو باپ خود نماز نہ پڑھتا ہو اس کی اولاد کیا پڑھے گی؟ ہے توجہ؟ جو خود باپ نماز نہ پڑھتا ہو اس کی اولاد کہاں نماز پڑھے گی؟ تو باپ کے نقش قدم پہ اولاد نے چلنا ہے۔ وہ کہا نہیں تھا کہ جب باپ نے نا اپنے باپ کو نہر میں پھینکا تھا نا تو بیٹا بھی پھینکنے چلا گیا، تو اندر سے اس کا والد بولتا ہے بیٹا ذرا اس سے سائڈ پہ ہٹ کے مجھے پھینک۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں تو اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ یاد رکھنا یہ وقت بڑی جلدی ہے۔ آج ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اہل و عیال سے محبت ہے، ہمیں پتہ نہیں آخرت کی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کی نعمت ایسی ہے کہ جسے کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے ایسی نعمت ہے جو دنیا کے مقابلے میں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جس کو اللہ فخر سے کہہ رہا ہے رب تعالیٰ ہمارے لیے، رب کے لیے فخر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایسی چیز جس نے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تو مجھے بتائے وہ نعمت کتنی اچھی ہوگی، وہ کتنی بھلی نعمت ہوگی۔ آج دنیا کی ایک نعمت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے۔ فرمایا یحبون العیال وینسون الحور،
اہل و عیال کے ساتھ محبت ہوگی، آخرت کی نعمتوں کیا کرے گا؟ بولے ذرا، بھول جائے گا۔ نمبر 5، یحبون النفس وینسون اللہ ورسولہ، اپنے نفس کو مینٹین کرے گا، اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اچھے کپڑے پائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ محبت کرے گا، اپنے آپ کو اچھا رکھے گا، اپنے کپڑے کو اچھا رکھے گا، اچھا کپڑا پائے گا، اچھا پہنے گا، اچھا کھائے گا، جم جائے گا۔ کیا کچھ نہیں کہتے جسم بنانے کے لیے؟ بولے تھوڑا سا پیٹ بھر جائے فکر نہیں پڑ جاتی؟ یار یہ شخصیت کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے نفس کو کتنا موٹا کر دیا ہے، اپنے آپ کو ایسا دنیا میں تم نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے کہ جو اندر کی روحانیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اندر تمہارا اجڑ چکا ہے۔ تو تمہارے سامنے نصیحت بھی کرتا ہے، تمہیں اثر نہیں ہوتا، اور تمہارے سامنے اٹھنے والے جنازے بھی اور تمہاری کان پہ جوں تک نہیں رہتی۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے، ہماری ماں دنیا سے چلی جائے، ہمارے بہن بھائی دنیا سے چلے جائے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا انسان اپنے آپ سے محبت کرے گا، اپنے آپ کو پسند کرے گا کہ میں بندہ صحیح ہوں، اور دوسرے سے نفرت کرے گا، اور اتنا اپنے آپ کے اندر مگن ہو جائے گا۔ 5 وقت کا نمازی بھی ہو تو کیا کرے گا بندہ؟ اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرنا پسند کرے گا جو میرے سٹیٹس کا ہوگا، اس کو کھڑا کرنا پسند کرے گا کہ جو دولت والا ہوگا۔ فرمائے اپنے آپ سے محبت کرے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اس کے رسول کو بھول جائے گا۔ تو یاد رکھنا میرے بھائی، یہ وقت بڑا جلد آ رہا ہے تو موجودہ بھی ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ یہ کہ کیا انسان ان چیزوں کو پسند کرے گا۔ وعید کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا منہم بریئون وہم منی بریئون، فرمایا جب یہ لوگ ایسے بن جائیں گے، ان سے میں بری ہوں اور یہ مجھ سے بری ہے۔ اس سے سخت جملہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اس سے سخت جملہ ہو کیا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جب ایک انسان دنیا سے محبت کرے، آخرت کو بھول جائے، اور ایک انسان اپنے گھر سے محبت کرنے لگے، قبر کو بھول جائے، اور ایک انسان مال سے محبت کرے، حساب کے بھول جائے، ایک انسان اہل عیال سے محبت کرے اور نعمتوں کو بھول جائے، ایک انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے آپ سے محبت کرے، اللہ کو بھی بھول جائے، اس کے رسول کو بھی بھول جائے، اللہ اس کا رسول فرماتا ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس کا رب تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو تو کیا منہ لے کے جائے گا قیامت والے دن؟ کیا منہ دکھائے گا اللہ کے حضور کل قیامت کے دن؟ اور سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک غلام تھے، حضرت وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا دور تھا، کیا بولے؟ خدا کی قسم ہے یہ دل کے کانوں سے جملے سنے، اس کو ضائع نہ کرے۔ فرمایا حضرت علی نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، کیا پڑھائی؟ صبح کی حضرت علی نے جب ہمیں نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، رنج میں تھے، غم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور تھوڑے لمحوں کے بعد حضرت علی ہماری طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اے لوگوں، آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، آج میں ایسی حالت کو دیکھ رہا ہوں، آج ہم ایسی کیفیت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ فرمایا اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز فجر پڑھتے تھے تو ساری رات صحابہ سویا نہیں کرتے تھے، بولے ساری رات صحابہ سویا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا قرآن پاک کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، ایک ٹانگ بدلتے دوسری ٹانگ بدلتے، ساری رات سوتے نہیں، اللہ کا ذکر کرتے۔ جب دن چڑھتا اس حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، گرد آلود ان کی حالت ہوتی، اور ایسی کیفیت ہوتی، ان کا رنگ زرد ہوتا تھا اور ان کو نیندیں نہیں آتی تھی۔ فرمایا جب حضور کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آتا اور درخت جیسے ہلتا جھومتا۔ فرمایا جب اللہ کا ذکر کرتے حضور کے ساتھ، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جھومنا شروع کر دیتے تھے، جیسے ساری رات ان وہ سوئے رہے، آرام سے سوئے رہے۔ وہ لوگوں کی جو روحانیت تھی وہ اللہ کا ذکر تھا، کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ ان کے سامنے بات رکھی، حضرت علی فرماتے لوگوں جب میں وہ حالات دیکھتا ہوں اور آج موجودہ حالات دیکھتا ہوں
تو مجھے رونا آتا ہے. مجھے کیا آتا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اپنے دور کی بات کہہ رہے ہیں. یہ اس دور کا عالم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کی حالت سنا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں اس دور کا عالم پھر اللہ ہی معاف کرے گا؟ جو آج کل کے جو حالات ہیں پھر رب تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیا ساری رات آپ نے رب کو یاد کیا؟ بولیں، کیا ساری رات ہم موبائل پکڑ کے لگے نہیں رہتے؟ کیا فلمیں ڈرامے ہم لگے نہیں رہتے؟ کیا ساری رات ہم نیٹ نہیں چلاتے؟ یہ اللہ کا جو عذاب ہے، کیا ساری رات ہم گپے نہیں لگاتے؟ صرف مخصوص راتیں جو ہم ہیں، میں کہتا ہوں اس رات میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، چاہے معراج نبی ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملے، اس رات میں ہم عبادت نہیں کرتے. جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ وقت حضور کا یاد آیا جب ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. اور جب آج کا میں دور دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اشک جاری ہے، اور زور و قتال لوگ بھی رو رہے ہیں، اور صحابہ بھی حضرت علی کے مجلس میں بیٹھے ہیں. تو صاحب یاد رکھنا، اس دور کے بعد حضرت علی اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. یہ دور تو پھر قرب قیامت کا دور ہے، یہ دور تو فتنوں کا دور ہے. آج 5 نمازیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھے، دوسرے کو حقیر جانے، اور نہ ہم ذکر اللہ کریں، نہ ہم صدقات دیں، نہ ہم خیرات کریں. کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے حضور ہم دکھائیں گے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم لے کے جائیں گے اور اس عمل کے ذریعے ہمیں نجات مل جائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے. جب وہ یاد آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جانے لبوں پہ آ جاتی ہے. حضرت شیخ منصور بن عمار، یہ بصرہ کے رہنے والے، یہ بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزرنے لگا تو کیا ہوا، ایک فقیر آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی مال دے دے. حضرت شیخ ابو منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی روحانی اور وجدانی نورانی آنکھوں سے جب اس کی طرف مشاہدہ کیا، وہ واقعی فقیر آدمی تھا. وہ واقعی کیا بولے ذرا سارے، وہ کیا تھا؟ وہ فقیر آدمی تھا. حضرت شیخ ابو منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے فقیر سے کہا فقیر تو چپ کر، اب تو نہیں بولے گا، اب میں اعلان کروں گا تیری طرف سے. حضرت شیخ ابو منصور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا ہے کوئی فقیر، کوئی اللہ والا جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے؟ کیا 4 درہم دے دے؟ حضرت شیخ ابو منصور رحمت اللہ علیہ، آپ جس بازار کے اندر سے، وہ بڑے بڑے تاجر تھے، بڑا بڑا کاروبار تھا. تو ایک غلام جس کے آقا نے اس کو فروٹ لینے کے لیے بھیجا تھا، جا پھل لے کے آ. اور جو آقا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا ہوا تھا اپنے گھر، شباب اور کباب کی محفل تھی، مٹکے بڑے ہوئے تھے شرابوں کے ساتھ. اس کے پاس 4 درہم تھے. کتنے؟ اس کے پاس 4 درہم تھے. اس نے کہا جب پھل لے کے جلدی آ، اور لیٹ نہ ہو، جلدی آنا. اچھا، وہ جب بصرہ کے بازار سے گزرنے لگا، اس کی جب نظر حضرت شیخ ابو منصور رحمت اللہ علیہ کی طرف پڑی نا، اس کا دل چاہا کہ جو یہ 4 درہم ہے میں اس کو دے دوں، اور یہ جو کہہ رہا ہے جو 4 درہم دے گا اس کو میں 4 دعائیں دوں گا. کیا 4 دعائیں دوں گا. جب اس کے دل میں یہ بات آئی، کہا چلو دے دیتا ہوں. آقا تو پہلے ہی مارتا تھا، آقا تو پہلے ہی ظلم کرتا تھا، کیوں نہ اس اللہ والے سے دعائیں لے لوں. اچھا، وہ آگے بڑھتا ہے، اس سے قبل وہ 4 درہم دے دے. وہ کہا بابا جی اگر میں 4 درہم دے دوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے؟ کہا کیوں نہیں، تم اس کے حوالے کرو. کہا سنو، میں ایک غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے جا پھل لے کے آ. اس وقت جو ان کی مجلس ہے، جو کفیت ہے شباب و کباب کی ہے، عروج پہ ہے، مٹکے شرابوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر میں نے اپنے آقا کے پاس پھل لے کے نہ گیا وہ مجھے بڑا مارے گا. کہا بیٹا ایسا کر، یہ 4 درہم اس کو دے دے، اور مانگ کیا مانگتا ہے. اچھا، جب 4 درہم اس فقیر کو دیے، حضرت شیخ منصور بن عمار رحمت اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. وہ سب سے پہلے کہنے لگا آپ یہ دعا کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، میرا مالک مجھے آزاد کر دے. کہا جا، اللہ کے لیے تو آزاد ہو جائے گا، جا، میں نے یہ دعا کر دی.
کہا دوسری بات یہ ہے اس وقت میں 4 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں جو میرے آقا کو میں نے دینے ہیں، دعا کر دے اللہ اس سے 4 گنا مجھے عطا فرما دے تاکہ وہ میں قرضہ دے سکوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا اللہ اس کی لاج رکھنا، اس کو 4 گنا عطا فرما دینا۔ فرمایا اور مال کیا مانگتا ہے؟ کہا آپ دعا کرے جو میرا مالک ہے یہ بڑا شبابیہ ہے، بڑا کبابیہ ہے، ہر وقت گناہ میں رہتا ہے، آپ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ یہ جو تیرا بندہ کہہ رہا ہے اس کی دعا قبول کر لے، اس کے مالک کو اس کے آقا کو ہدایت عطا فرما۔ چوتھی بات کہا وہ بات یہ ہے کہ میرے مالک کے جو دوست ہے جو اس وقت بیٹھے ہیں، جو شباب و کباب کی محفل میں سرور کے مزے لے رہے ہیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے، رب تعالیٰ سب کی بخشش بھی فرما دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا جا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے۔ اچھا وہ جب غلام جب واپس پلٹتا ہے اپنے آقا کے پاس آتا ہے تو اس کے آقا نے اس کو کہا اے بے وقوف عالم تخیر کیوں کی؟ کہا مالک عالم تخیر ہو۔ کہا پھل کدھر ہے؟ وہ پیسے کہاں ہے؟ کہا مالک جب میں بصرہ کے بازار گیا پھل خریدنے کے لیے ایک اللہ والا دیکھا، اس کو دیکھا مجھے موت یاد آ گئی، مجھے آخرت یاد آ گئی، میرا دل نہیں چاہا کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو میں ٹال دوں۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے 4 درہم اس کو دے دی۔ اس نے کہا جو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ کیا 4 دعائیں؟ کہا کیا تم نے کہا؟ کہا جب میں نے 4 درہم دیے میں نے کہا کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ کہا جا میں نے اس کے وساطت سے فرمایا تیری دعا کو بھی قبول کر دیا، جا میں نے آج کے بعد تجھے آزاد کر دیا ہے۔ جب پہلی کہا اور کیا بول؟ کہا اور یہ ہے میں نے کہا تھا کہ میرا مالک جو میں نے 4 درہم دیے ہیں میں نے اس کو واپس بھی کرنے ہیں، یہ 4 درہم مجھے سے 4 گنا زیادہ مل جائے۔ وہ اندر جاتا ہے اور ایک گٹھڑی لے کے آتا ہے چھوٹی سی اور اس کے اندر درہم تھے۔ کہا یہ لے لے اللہ نے یہ بھی تیری دعا قبول فرما دی ہے۔ کہا اور کیا چاہتا تھا اور کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ میرا جو مالک ہے وہ ہر وقت شباب میں رہتا ہے، کباب میں رہتا ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے، میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اس بندے نیک بندے کے ذریعے کہ میرے مالک کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جاتا ہے شراب کے جتنے مٹکے ہیں سارے نالی بہا دیتا ہے۔ کہا لو تجھے مبارک ہو اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ فرمایا چوتھی دعا جو تھی، کہا میاں دے چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اس بندے کے ذریعے، نیک بندے کے ذریعے میں نے مانگا یہ تھا کہ میرے مالک کے جتنے دوست ہیں جو شراب پینے کے عادی ہیں، جو شراب کے جام ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور رب تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے۔ اچھا اس بندے نے جو کیا کہا سنے، اس بندے نے کہا دیکھ میرے ہاتھ میں 3 چیزیں تھیں جو میں نے قبول کر لی، چوتھی چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اچھا اس کا مالک جب رات کو سویا نا خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بندے جب 3 تیرے اختیار میں تھی چوتھی تو ہمارے اختیار میں ہے، جا رب تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یاد رکھنا نیک بندوں کی صحبت یہ بڑی اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، نیک بندوں کی صحبت پیدا کرو۔ آج تو دنیا دار کی محبت ہمیں لے ڈوبی ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں کی باتیں کر رہا ہے تو کروڑوں کی باتیں کر رہا ہے، تو کسی کی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ اپنا ایمان تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی عقل سے پتہ ہی نہیں ہے، اپنی آنکھوں پہ پردہ ایسا پڑا ہوا ہے، دل پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے، دوسروں کی باتوں پہ ہم عمل کر لیتے، فلاں بندہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے، ہمیں اپنے آپ کی خبر ہی نہیں، ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقل دی ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ دیکھو تو صحیح کہ ہم یہ بندہ جو کہہ رہا ہے ہمیں کیا کہہ رہا ہے، مجھے بتائے کیا ہم نے نیک کام کیے، کوئی نیک عمل کیا؟ نہیں کیا۔ آج آ کے ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور یہ پورا ہفتہ ہم اپنے سینے میں چھپا لیتے ہیں۔ اور صاحب کو یاد رکھنا کوئی نیک بندہ مل جائے، اللہ والا مل جائے، خدا کی قسم ہے اس کی صحبت کو غنیمت جانے، اس کی صحبت غنیمت جانے۔ آج لوگ جو ڈینگے مارتے پھرتے ہیں کہ ان کے پاس باپوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے، وہ بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ آصف بن برقیہ کا واقعہ تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ مجھے بتائے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی نہیں دی؟ بولے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی نہ شاہی کس کو دی تھی، نہ بادشاہی آپ کو جیسی کسی کو عطا فرمایا۔ شاہی بھی سب سے اعلیٰ، بادشاہی بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ کی حکومت جنوں پہ تھی، آپ کی حکومت پرندوں پہ تھی، آپ کی حکومت حشرات الارض پہ تھی، آپ کا حکم ہوا بھی مانتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ مانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ بیت المقدس کو تعمیر کروانے لگے، اور یاد ہے بیت المقدس کس نے تعمیر کیا تھا؟ جنات نے۔ کس نے؟ بولے جنات نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ عصا کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے اور جنات سے کہا اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرو جو قبلہ اول تھا مسلمانوں کا، بیت المقدس۔ اچھا مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ عصا سے ٹیک لگا کے جنات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اینٹیں لاتے ہیں، پتھر لاتے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب سارا اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا جب تعمیر کروایا تھا اسی وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ مال کے حقیقی سے جا ملے تھے، عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اور کسی جن میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو جا کے ذرا سا ٹچ کرے، آپ کو جا کے جنبش کرے، دیکھے تو صحیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں بند تھی، جنات سمجھتے تھے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام سو رہے، کسی کی ہمت نہیں کہ قریب جا کے پوچھے، حال دیکھے۔ مجھے ایک بات کہنے دیجیے، یہ وقت کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے۔ کیا تھے؟ بولے سارے۔ اللہ نے پوری دنیا پہ آپ کو بادشاہی دی، بولے دی نا، مگر یاد رکھیں اے اللہ تیرا گھر ہے، قبلہ اول ہے، کم از کم اس کو تو تعمیر ہونے دے، پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لینا۔ یا اللہ یہ تیرا ہی گھر ہے جہاں تیرے ہی لوگ آگے نماز پڑھیں گے، تو یاد رکھنا میرے بھائی، خدا کی عزت کی قسم ہے جب موت کا وقت آتا ہے بڑے بڑے نبی بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ چلے جاتے ہیں۔ کہ شداد بخت بن نصر جس نے دنیا پہ حکومت کی تھی، جب اس نے اپنی جنت کو بنایا، اس نے اپنی دوزخ کو بنایا، اس کا شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی جنت کو دیکھوں جو میں نے اتنے عرصوں سے تعمیر کروا رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ اچھا جب وہ گھوڑے پہ تھا، ابھی گھوڑا فضا کے اندر ہی تھا، 1 پاؤں اندر 1 پاؤں باہر تھے، کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آیا، روح کھینچ کے لے گیا، اور اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا موت قبض کرتے وقت، روح قبض کرتے وقت کسی پہ ترس بھی کھایا؟ فرمایا ہاں 2 بندوں پہ۔ کہا کیوں؟ کہا ایک وہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کشتی کے جو پھٹے ہیں، جو تختے ہیں، اکھیڑ دیے جائے اور سارے بندوں کو ہلاک کر دیا جائے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نہ ہلاک کر، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سمندر تھا، 20 سمندر، اس کو تختے پہ لٹا دیا، اللہ کے حکم سے وہ چلتا چلتا کنارے پہ آ پہنچا۔ ایک ترخان تھا، اس نے دیکھا اس بچے کو پالا، کہا اس بچے پہ بڑا ترس آیا۔ کہا دوسرا اس کافر پہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ تو کیا تھا، کہ جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، جس نے رب کو ناراض تو کیا تھا، مگر اس نے اپنی جنت بنائی، اس نے اپنی دوزخ بنائی۔ مجھے ترس یہ آیا کم از کم اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لیتا۔ اور کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ کہا نہیں، تجھے اس بات کی علم نہیں ہے، جو بچہ تھا وہی شداد بخت بن نصر تھا، جو بچہ تھا وہی شداد بخت بن نصر تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جب موت آتی ہے نا، خدا کی قسم ہے یہ اچانک آتی ہے۔ اور سنیں موت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا موت بڑے بڑے کو رلا جاتی ہے۔ اذل موت الذی افرق بین البنات والامہات، فرمایا میں موت ہوں۔ موت کہتی کیا؟ میں بولے میں موت ہوں۔ فرمایا جب آتی ہوں نا تو ماں اور بیٹیوں کو جدا کر دیتی ہے، بڑے بڑے روتے جا جاتے ہیں۔ اذل موت الذی افرق بین الاخی والاخوات، کہا سن میں موت ہوں، جب آتی ہوں نا بہن بھائیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ اذل موت الذی افرق بین کل حبیب، کہا میں موت ہوں جب آتی ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، میں ان کے اندر جدائی ڈال دیتی ہوں۔ وہ دوست، وہ احباب، وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب جو کہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جناب مرنا جینا بھی آپ کے ساتھ، ہمارا سب کچھ آپ کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا؟ جب موت آتی ہے وہ بھی الوداع کہہ دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ،
وأمه وأبيه، اور سن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ایک بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، امی اور تو میری ماں ہے، آج مجھے ایک نیکی چاہیے، کتنی بولے؟ ایک نیکی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ایک نیکی لے آ، آج تجھے بخش دیتا ہوں۔ میں نے اللہ سے مہلت مانگی، رب تو مہلت دے، میں اپنی ماں کے پاس نیکی لے کے آتا ہوں۔ ماں دنیا میں تو ہر چیز دے دیتی تھی، ماں دنیا میں تکلیفیں تو برداشت کر لیتی تھی اور سارے دکھ اپنے اوپر لے لیتی تھی، آج تو مجھے ایک نیکی ہی چاہیے، تو دیتی نہیں۔ ماں کہتی تھی بیٹا دنیا کا قانون اور تھا، آخرت کا قانون اور ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں بھی بخشی جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی، جا بیٹا چلا جا، آج کے بعد مجھ سے نیکی نہ لے کے آنا، وہ دنیا تھی، آج مجھے نہیں پتا کہ میرے رب نے مجھے بھی بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا۔ اس وقت تو ماں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، ایک نیکی تک نہیں ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے پاس آئے گا، ابا آپ سارے زمانے سے اور لوگوں کے دکھ بھی آپ نے سہے، لوگوں کی باتیں بھی آپ نے سہی، اور آج اللہ سے اجازت لے کے آؤں، میں رب سے کہا میں اپنے باپ سے نیکی لے کے آتا ہوں، اے ابو آج نیکی نہیں دے دیتا، اللہ سے میں نے کہا ہے مجھے ایک نیکی چاہیے، میں اپنے باپ سے لے کے آ جاتا ہوں، تو باپ بھی یہی کہے گا بیٹا وہ دنیا کا قانون تھا، آج آخرت کا قانون ہے، دنیا میں میں نے تیرے لیے محنت کی، میں نے مشقت کی، لوگوں کے دکھ برداشت کیے، لوگوں کی اذیتیں برداشت کی، لوگوں نے مجھے باتیں بنائی، اور میرے بھائی جب تمہارے میرے سامنے یہ ساری چیزیں عیاں ہیں، پھر دنیا کی محبت میں کیوں غرق ہوتے جاتے ہو؟ پھر اپنے اولاد کی محبت میں کیوں غرق ہوتے جاتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، کیا بولے ہیں؟ فتنہ ہے۔ جب رب نے کہہ دیا اولاد اور مال فتنہ ہے، پھر کیوں اس سے دل لگاتے ہو؟ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو جو تو نے مال کمایا ہے، جو اپنے امپائر بڑا بڑا کھڑا کیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑے کی ہے، جب تو چلے جائے گا یہ تیرے پیچھے جانے کے بعد تیرے اولاد تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولے نہیں کوئی کہہ سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ بطور فتنہ ہے، وہ باپ بھی نہیں کام آئے گا، خدا کی قسم ہے بہن کام بھی نہیں آئے گی، بیٹی کام نہیں آئے گی، اس کے گھر والی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرمائے گا بتا آج تو جس کے لیے کماتا تھا، تو جس کے لیے آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا، اور جس کی خاطر تو لوگوں سے جھگڑتا تھا، اور جس کے لیے تو محبت کا اپنے جان بچھایا کرتا تھا، آج تو انہوں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا، آج تو تیرے باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج تو تیری ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب کس کے پاس جائے گا؟ تو یاد رکھنا پھر وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کہاں پھینک دو بولو؟ یہ آخری باتیں کرتا ہوں، آپ کی گفتگو میں چاہتا ہوں، اپنی توجہ طرف میں مبذول چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور یاد رکھنا وہاں آگ میں جب جھلسیں گے نا، وہ اللہ سے کہیں گے العطش، یا اللہ پانی چاہیے، کیا بولیں؟ یا اللہ پانی چاہیے، مولا پانی دے دے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، حدیث پاک کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں سال ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ہزاروں سال ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آج تو ایک دن برداشت نہیں کرتا، پانی پینے کے بغیر دیہڑی گزرتی ہے بول، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں 6 سے 7 گلاس کم از کم گرمی میں پینے چاہیے، کتنے؟ 6 سے 7، اور وہاں تو ہزاروں سال جناب گزر جائیں گے۔ وہاں موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈے کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا جہنم والوں تم جہنم میں رہو، اور جنت والوں تم جنت میں رہو، نہ تمہیں موت آئے گی نہ انہیں موت آئے گی۔ ہزاروں سال بعد اللہ جھڑکے گا، بتا کیا بات ہے؟ جو پانی مانگتے ہوں گے وہ کہے گا مولا ہمیں پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ اگلی بات سنیں، یہ دل کے کانوں سنیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، رب تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جھڑکے گا، کیا بات ہے؟ کہے گا مولا پانی چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جو اس کے زخموں سے، اس کے زخموں سے جو پیپ نکلتی ہے، جو پیپ نکلتی ہے جس کو مائے حمیم کہتے ہیں، وہ اس کو پیالے میں ڈال کے اس کو دو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جب وہ پیالہ اٹھا کے اپنے منہ کے قریب کرے گا، وہ اتنی گرم ہوگی اس کے منہ کی کھال اتر کے پیالے میں چلے جائے گی، اس کو پینی پڑے گی، پیاس اتنی شدت کی ہوگی۔ ہزاروں سال بعد جب وہ پیالہ اٹھا کے منہ کے قریب کرے گا، خدا کی قسم ہے جب پیے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں جہاں سے گزرتی جائے گی مائی حمیم انتریاں کٹ کٹ کے زمین پہ گرتی چلے جائے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اچھا پانی کی پیاس وہ علیحدہ عذاب، اور جب پیے گا پھر پانی کی پیاس بھی ہوگی، شدت عذاب بھی ہوگا۔
میرے حضور فرماتے ہیں وہ کڑوا اتنا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اگر ایک قطرہ یہ پورے سمندر پہ ڈال دیا جائے، اگر کوئی آدمی وہ سمندر کا پانی پی لے، اس کی کڑواہٹ سے وہ بندہ بھی مر جائے، اس کی کڑواہٹ سے بندہ بھی مر جائے۔ اور یاد رکھ، سوچو تو صحیح، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی قصہ کہانی تھوڑی ہے، یہ حدیث پاک ہے، خدا کی قسم ہے، یہ ملنے والا عذاب۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، رب تعالیٰ عمل کا راہی بنایا۔ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے، بڑی جلدی پلٹ کے آنا ہے، ہزاروں سال عذاب کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، وہ بڑا ڈاڈا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آج تمہیں اولاد کی محبت نے ڈوبی، آج تمہیں مال کی محبت نے گمراہ کر دیا، آج ہم حلال حرام میں تمیز کیے بغیر بڑا بڑا ہم نے مال سمیٹا ہے، بڑا بڑا۔ ابھی جو حالیہ وقت جا رہا ہے، آئے دن بہ دن ریٹ بڑھتے ہیں، دن بہ دن ریٹ بڑھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے جو دکاندار بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں دن کے بعد اس کا ریٹ اتنا ہو جائے گا، فلاں دن کے بعد بولیں میرا ساتھ دیجیے، فلاں دن کے بعد ریٹ اس کا اتنا ہو جائے گا۔ کیا وہ مال ابھی سے جمع شروع نہیں کر دیتے؟ کیا اپنے گوداموں میں رکھنا شروع نہیں کر دیتے؟ جو رکھ رہے ہیں جو مال اپنے منافع کے لیے، کیا اس کو پتا ہے یہ جو منافع ہے اس کے لیے آگ ہے؟ بولے حدیث پاک کے اندر ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو ذخیرہ مال اندوز کرتے ہیں، فرمایا یہ مت سمجھے ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے جو کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو نہیں کرتا وہ تو کم از کم میرا ساتھ دے۔ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ کیا پکا کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس گئے گزرے دور کے اندر جو جہاں سے ہم گزرے ہیں، جو فتنے کا دور ہے، جو آزمائشوں کا دور ہے، جو میں نے حضرت علی کا آپ کے سامنے قول رکھا کہ حضرت علی اپنے دور کے اندر زاروں کے کار رو رہے تھے، مجھے حضور کا زمانہ یاد آ گیا کہ جہاں صحابہ ساری رات عبادت کرتے، ساری رات ذکر کرتے، اور دن کو اٹھتے مصطفیٰ کے ساتھ ذکر کرتے، ان کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے تیز ہوا کے اندر درخت جھومتا ہے، جیسے تیز ہوا کے اندر درخت جھومتا ہے۔ حضرت علی فرماتے تم تو میرے سامنے بیٹھے ہو، ساری رات عبادت بھی نہیں کی، آج فجر کی نماز پڑھی ہے، کوئی انسان باسی لے رہے، کوئی باق رہا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ بات پکی ہے، اولاد کی محبت انسان کے لیے نعمت ہے، مگر کم از کم سب کچھ اولاد کو سمجھ لینا کہ یہ ذریعہ نجات نہیں ہے، قیامت کے دن یہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کم از کم جس کے لیے تو جتنی محنت کرتا ہے نا، کاش اتنی محنت ہم نے اللہ کو منانے میں کی ہوتی اور یہ اللہ کے حضور دعا کی ہوتی، یا اللہ پیدا تو نے کیا ہے، رازق بھی یا اللہ تو ہی ہے، اے مولا ان کے لیے تو بھی رزق کا اہتمام فرما دے، اور دنیا سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو نے پیدا کیا ہے، وعدہ بھی تیرا ہے، اللہ تو ہی رزق دے گا۔ پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے چھما چھم برستی، اللہ تعالیٰ کیسی کرم نوازی فرماتا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔